ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ کے نئے زاویے کے مضمون پاکستان میں تعلیمی پسماندگی اور سیاسی عدم استحکام کے متعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، مناسب یہ ہے کہ سب سے پہلے پسماندگی اور عدم استحکام کی اصطلاحات کی تشریح کی جائے، کیونکہ یہ اضافی اصطلاحات ہیں اور ان کی وضاحت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جب تک ان کا مقابلہ دوسری سوسائٹیز سے نہ کیا جائے۔ جب ہم پاکستان میں تعلیمی پسماندگی اور سیاسی عدم استحکام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا مقابلہ ان ملکوں سے کرتے ہیں کہ جنہیں ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، کہ جہاں تعلیم کے شعبے میں ترقی ہو رہی ہے، تحقیق کے ذریعے نئے افکار اور خیالات کا فروغ ہو رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تعلیم کے ادارے ذہین اور باصلاحیت افراد کی تربیت کر رہے ہیں کہ جو اپنی سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں۔ یہی صورتحال ان ملکوں میں سیاست کی ہے۔ جمہوری ادارے مضبوط ہیں، دستور میں ہر فرد کو اس کے بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ سیاسی اداروں کے استحکام کی وجہ سے وہاں حکومتوں کا بدلنا سیاسی جماعتوں کی تبدیلی کو بحران پیدا نہیں کرتے ہیں، اقتدار پرامن طریقوں سے منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان ملکوں سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں ترقی اور پسماندگی، استحکام اور عدم استحکام میں واضح فرق نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے تعلیمی ادارے تخلیق کے بجائے تقلید کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے طالب علم و تحقیق کے بجائے نقل اور امتحان میں کامیابی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے تعلیمی ادارے ایسے باصلاحیت نوجوان پیدا کرنے سے قاصر ہیں کہ جو ملک اور سماج کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں، اور یہی صورتحال ہماری سیاست کی ہے کہ ہم کسی آمرانہ دور کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی سیاستدانوں کی بدعنوانیوں کو، لہٰذا ہم دونوں صورتوں میں اپنی پسماندگی اور عدم استحکام کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اپنی تعلیمی پسماندگی اور سیاسی عدم استحکام کو سمجھنے کے لیے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے 61 سالوں کی تجزیہ کیا جائے اور دیکھا جائے کیا ہم آج سے پہلے تعلیمی میدان میں اور زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں؟ کیا پاکستان کے ابتدائی دور میں ہم تعلیمی لحاظ سے ترقی یافتہ تھے؟ اس نقطہ نظر سے ہم اپنی سیاست کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا ابتدائی دور میں ہمارے ملک میں سیاسی استحکام تھا اور پھر یہ استحکام ٹوٹا اور ہم عدم استحکام کا شکار ہوئے۔ یہی ماضی و حال کے مقابلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ابتدائی دور میں ہمارا تعلیمی نظام آج کے قدر سے بہتر تھا، مگر کوئی آئیڈیل نہیں تھا۔ رہا سیاسی استحکام کا تو یہ تو ابتدا میں بھی نہ تھا اور نہ آج ہے، مگر ان دونوں صورتوں میں ہم تعلیمی اور سیاسی طور پر اور زیادہ پسماندہ اور عدم استحکام کا شکار ہوئے ہیں، کیونکہ جب کوئی سماج زوال پذیر ہوتا ہے تو اس کی پستی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، یہ گہری اتھا میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیوں پاکستانی سماج نہ صرف تعلیم اور سیاست بلکہ ہر پہلو میں برابر گرتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب کوئی سماج ٹوٹتا ہے اور زوال پذیر ہوتا ہے تو وہ کسی ایک خاص شعبے اور پہلو میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے پوری زندگی متاثر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ تعلیم کے میدان میں تو ترقی ہو رہی ہے مگر معیشت زبوں حالت میں ہے، یا سیاست میں تو مضبوطی ہے مگر کلچر کی روایت ٹوٹ رہی ہیں۔ جب زوال آتا ہے تو اس سے ہر شعبہ ہے زندگی متاثر ہوتا ہے۔ یہی صورتحال ہمارے سماج کی ہے، ہم پوری طرح سے اس کا شکار ہیں۔ ہماری اخلاقی قدریں دم چھوڑ چکی ہیں، ہمارا کلچر بنجر و ویران ہو چکا ہے اور ہمارے سماجی رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ اس طرح ہم چاروں طرف سے شکست و خستگی کی حالت میں ہیں۔
اس مرحلے پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک زوال شدہ معاشرہ دوبارہ سے ابھر سکتا ہے؟ تاریخ میں تہذیبوں اور قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں موجود ہیں۔ وہ تہذیبیں اور قومیں جو ایک بار زوال پذیر ہوئیں، ان میں سے اکثر تو تاریخ کے صفحات میں غائب ہو گئی۔ کچھ ایسی ہیں جو آج تک ہیں مگر ان کی تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ گمنامی میں رہ رہی ہیں، مگر کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جن میں بدعنوانی اور برائیوں میں ملوث سماج دوبارہ سے ابھرے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے فرانسیسی انقلاب کی ہے، جس نے فرانس کے گرتے ہوئے سماج کو دوبارہ سے زندگی دی۔ دوسری مثال روس کی ہے، جو اپنے استحصالی نظام کے سبب ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ یہ بھی 1917 کے انقلاب کی وجہ سے دوبارہ سے نئی زندگی کے ساتھ ابھرا۔ تیسرا ماڈل چین کا ہے، جو اندرونی اور بیرونی دباؤ کے بعد اپنی صلاحیتیں کھو چکا تھا۔ چینی انقلاب نے اس کو بھی دوبارہ سے زندہ کیا۔ اگر ان انقلابات کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے ان تینوں قوموں کو ان کے ماضی کے بوجھ سے نجات دلائی۔ یہ وہ بوجھ تھا کہ جس کے تلے یہ دبے ہوئے قدیم روایت و اقدار کے سہارے جی رہے تھے۔ ان تینوں انقلابات نے ان میں ایک نیا نظریہ حیات دیا کہ جس نے قدیم روایت کو ختم کر کے اس کی جگہ لے لی۔ اس کے بعد یہ اس قابل ہوئے کہ نئے نظریات کی روشنی میں ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں۔